آج میں اسلام میں جو عبادات ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ کیا ان عبادات کا مقصد مثال کے طور پر نماز ہے، کیا اس میں اٹھک بیٹھک کرنے کا حکم دیا گیا؟ روزہ ہے، اس میں بھوکا رہنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ حج کا معاملہ ہے، اس میں مال بھی خرچ کرنا ہے، بدن کو بھی تھکانا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان عبادات میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ ان عبادات سے مذہب اسلام اپنے ماننے والوں سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ نماز میں صرف اس چیز کا مطالبہ ہے کہ وہ اٹھک بیٹھک کرے، اور اٹھک بیٹھک کے سوا کوئی اس کا مقصد نہیں۔ اسی طرح سے جب روزے کا معاملہ آیا تو اس میں بھوکے پیاسے رہیں اور جمع وغیرہ سے دور رہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ آیا، صرف 40واں حصہ نکال دیں، اور وہ 40واں حصہ نکالنے کے بعد وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ اسی طرح سے حج کا معاملہ ہے کہ وہ حج کرنے گئے، انہوں نے پیسہ خرچ کیا اور اپنے بدن کو تھکایا، اور اس سے وہ حج کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ ایک فریضہ جو ان کے ذمے تھا اس کو انہوں نے ادا کر دیا۔ ایسا نہیں، اسلام میں ہر عبادت کے اندر حکمت ہے، راز ہے۔ اب اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے پاکیزہ طبیعت ہوں، صالح ذہن رکھتے ہوں، ان کے اندر تزکیہ قلب کرنا چاہتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کو میں بہت مختصر انداز میں اجمالی طور سے بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قدیر قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی برائی سے بچے، بے حیائی سے بچے۔ اگر کوئی شخص بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں بچ رہا ہے تو گویا وہ صحیح معنی میں صحیح طور سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور آگے چلے جائیں، آپ روزے کو لے لیں۔ اب روزے کے بارے میں دیکھیں، قرآن فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے۔ لیکن ان روزوں کو فرض کیا گیا تو اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ قرآن ہی بیان فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اب تیسری عبادت آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں۔ زکوٰۃ کیا آپ نے سمجھا کہ ایک مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس پر 40واں حصہ نکالنا ضروری ہے؟ کیا صرف اس نے مال کو نکال دیا اور اس سے مذہب اسلام اس کے دل سے مال کی محبت نکالنا چاہتا ہے؟ یہ مسلم ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ
مذہب اسلام اس کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ رب ارشاد فرماتا ہے حبیب ان سے آپ زکوٰۃ لیں، آپ ان کو اس کے ذریعے سے پاکیزہ فرما دیں، ستھرا فرما دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا مقصد جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس زکوٰۃ دینے کے ذریعے سے، زکوٰۃ دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہو، آپ کے اندر صلاح و خیر پیدا ہو۔ اور آپ حج کے بارے میں چلیں آگے، تو اب حج کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اب آپ دیکھیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، تو ان میں سے جس نے حج کی نیت کی، تو اب حج صرف صفا مروہ کی سعی کرنے کا نام نہیں، حج صرف کعبے کے طواف کرنے کا نام نہیں، بلکہ جب حاجی نے حج کی نیت کر لی تو پھر قرآن اسے بتا رہا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اب جو ہے وہ کوئی جمع وغیرہ کی بات نہیں کرنا ہے، ولا فسوق، نہ تو فسق و فجور کرنا ہے، ولا جدال فی الحج، اور لڑنا بھی نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حج کی نیت کرنے کے بعد اس پر شریعت اسلامیہ یہ پابندی لگا رہی ہے کہ اب اس کو جمع وغیرہ کے جو مبادیات ہوتے ہیں یا اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ نہیں کرنی ہیں، اس کو فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، اور اسے جھگڑا وغیرہ بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ چیزیں جو حج کی روح ہے اس کے منافی ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ ان عبادات کا جب گہرائی اور گہرائی سے جائزہ لیں گے تو رزلٹ اور نتیجہ یہ آئے گا کہ ان عبادات کے ذریعے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان عبادات کے ذریعے رب قدیر اپنے بندے کو ستھرا فرمانا چاہتا ہے، پاکیزہ فرمانا چاہتا ہے، اور اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے۔ یہ صرف عبادات کا معاملہ نہیں ہے، اسلام میں جو چیز بھی ہے جس کو فرض کیا گیا یا واجب کیا گیا یا اور اس کو مستحسن یا مندوب یا اور بھی کوئی درجہ اسے حاصل ہے، مثال کے طور پر آپ، یہ میں ضمناً ایک بات ذکر کر دیتا ہوں، لفظ السلام آپ بولتے ہیں، ایک مسلمان جب دوسرے سے ملے تو سلام کرنے کا حکم ہے، اور اس سلام کا معنی اگر آپ سمجھ لیں تو حقیقت میں ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے گا تو سلام کرنے کے بعد اس کی برائی نہیں کر سکتا، اس کے لیے برا نہیں سوچ سکتا، اس کے لیے جب بھی سوچے گا اچھا سوچے گا، اس کی خیر کی بات کرے گا، اس لیے کہ جب السلام علیکم آپ نے بولا، آپ اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، خیر کی دعا کر رہے ہیں، بقا کی دعا کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جس کے لیے آپ خیر کی دعا کریں یا اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کی جو ہے برائی کریں، آپ اس کی غیبت کریں، آپ اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کی ٹوہ میں لگے رہیں؟ ایسا نہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا اسلامی معاشرہ، آج ہماری مسلم سوسائٹی اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ اس کو فارمیلٹی کے طور پر ادا کر رہے ہیں، ان کو اس کا معنی ہی معلوم نہیں، ان کو لفظ السلام علیکم کی مراد ہی نہیں معلوم۔ زیادہ سے زیادہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بڑا پیر صاحب آئیں یا کوئی مفتی صاحب ملے یا کوئی عالم دین ملے یا کوئی بزرگ شخص ملے تو ہمیں سلام کرنا ہے، یہ
وہ سلام کی جو معنویت ہے، اس کے اندر جو حکمت اور راز ہے، اس سے وہ غافل ہیں۔ آپ جو ہے جو بھی ابھی عرض کیا گیا اس کو غور سے سنیں۔ اس طرح کی انشاءاللہ باتیں، اس طرح کے بیانات انشاءاللہ زندگی رہی تو ہوتے رہیں گے، آپ سماعت فرماتے رہیں گے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی آپ کو کمی نظر آئے، کسی اعتبار سے اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے، آپ اطلاع کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔